اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار كلما دخلت لعنت اختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت میں کافروں کے عذاب قبر کا بیان تھا کہ جب کافر پر سکرات شروع ہوتی ہے تو روح قبض کرنے والے فرشتے منکر نکیر موجود ہوتے ہیں، وہ کافر کو دھمکاتے ہیں کہ وہ جو ان کا دھمکانا ہوتا ہے وہ سمجھ لو عذاب ہی ہے، وہ عذاب شروع ہو گیا اور پھر یہ عذاب قیامت تک چلے گا۔ پھر قیامت کے دن تمام مکلف مخلوقات کو، جنات کو بھی اور انسانوں کو بھی، ان میں جو نافرمان ہیں، جو کافر ہیں، ان کو دوزخ میں داخل ہونے کا حکم ہوگا اور وہ غول کے غول دوزخ کی طرف ہانکے جا رہے ہوں گے۔ جب بھی کوئی دوزخ میں پہنچے گا تو وہ اپنے پہلے والوں پر پھٹکار کرے گا۔ پھر جب سب دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو پچھلے پہلوں کے لیے درخواست کریں گے کہ اے اللہ، اے پروردگار، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو آپ ان کو دوزخ میں دوہرا عذاب دیجئے، دوہری سزا دیں۔ تو جواب ملے گا کہ تم بھی تو اپنے بعد والوں کے اگلے تھے، تو تمہاری وجہ سے تمہارے بعد والے گمراہ ہوئے، تو تم بھی ان کی گمراہی کا سبب بنے، لہذا تمہیں بھی دوہری ہی سزا ملے گی، لیکن تم سمجھے نہیں، تم جانتے نہیں۔ تو اگلے بھی پچھلوں کی درخواست سن کر جل بھن کر کہیں گے کہ تم میں کیا سرخاب کے پر لگے جو تمہیں اکہری سزا ملے، اکیلی سزا ملے اور ہمیں دوہری ملے؟ تم بھی تو اپنے بعد والوں کی گمراہی کا سبب بنے تھے، لہٰذا تم بھی اپنی کمائی کا مزہ چکھو، سارا الزام تم ہمارے اوپر ڈال کے خود بری و ذمہ ہونا چاہتے ہو۔ تو فرمایا قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، ارشاد ہوگا کہ تم دوزخ میں داخل ہو جاؤ ان امتوں میں شامل ہو کر جو تم سے پہلے ہو چکی ہیں، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی کہ تم سب ہی ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہو، لہذا سب ایک ساتھ جاؤ۔ کلما دخلت لعنت اختہا، جب بھی کوئی گروہ داخل ہوگا وہ اپنی سہیلی پر پھٹکار بھیجے گا۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لأولاہم، جب بھی کوئی گروہ، یہاں تک کہ جب سب دوزخ میں جمع ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے اپنے پہلوں کے حق میں کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، لہذا آپ ان کو دوزخ میں دگنی سزا دیجئے۔ قال، اللہ تعالیٰ جواب دیں گے لکل ضعف ولکن لا تعلمون، سبھی کے لیے دگنی سزا ہے
مگر تم جانتے نہیں ہو۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور پہلے پچھلوں سے کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، تمہارے لیے ہم پر کوئی برتری نہیں ہے، بس تم اپنی کمائی کا مزہ چکھو، فذوقوا العذاب، اپنی کمائی کا مزہ چکھو، بما کنتم تکسبون، جو کچھ تم کرتے تھے۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں تو وہ اس ڈر سے جھٹلاتے ہیں کہ اگر ہم نے بات مان لی تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ تو جب وہ مرتے ہیں تو فرشتے ان کی روح کو بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں، اس میں اتنی سخت بدبو پھیلتی ہے جیسے روئے زمین پر سب سے زیادہ سڑے ہوئے مردار سے پھیل سکتی ہے۔ پھر فرشتے اسے لے کر اوپر کی طرف چلتے ہیں۔ راستے میں فرشتوں کی جو بھی جماعت ملتی ہے وہ پریشان ہو کر پوچھتے ہیں کہ یہ کس خبیث کی روح لے جا رہے ہو؟ فرشتے بدترین نام سے اس کا نام بتاتے ہیں۔ بالآخر فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا پر پہنچ جاتے ہیں۔ فرشتے چاہتے ہیں کہ دروازہ کھلے مگر نہیں کھلتا، تو یہ ارشاد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ جب دروازہ نہیں کھلتا تو باری تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال زمین کے سب سے نچلے طبقے یعنی سجین میں درج کر دیا جائے۔ تو یہ حکم ہوتے ہی روح نہایت حقارت کے ساتھ سجین میں پھینک دی جاتی ہے۔ سجین یہ جہنم کا استقبالیہ آفس ہے، اس میں جہنمیوں کے ناموں اور ناموں کا رجسٹر اور جہنمیوں کا پورا ریکارڈ سجین میں ہوتا ہے۔ اور قیامت کے دن اس آدمی کا جنت میں داخلہ محال ہے، جسے جیسے اونٹ کو سوئی کے ناکے سے نہیں گزارا جا سکتا اسی طرح اسے جنت میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوزخ میں ان کے لیے آگ کا بچھونا ہے، آگ ہی کا اوڑھنا ہے۔ آگ کی ایک چنگاری آج دنیا میں تڑپانے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور وہاں آگ ہی آگ ہو، بچھونا بھی آگ، اوڑھنا بھی آگ۔ دنیا میں جب کہیں آگ لگتی ہے تو یہ بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں، میلوں تک پھیلا ہوا جنگل پلک جھپکتے میں خاک ہو جاتا ہے۔ کافروں کا دوزخ میں کیا حال ہوگا اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، بے شک جنہوں نے ہماری باتوں کو جھٹلایا اور ان کو ماننے سے گھمنڈ کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنۃ، اور وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے پار ہو جائے۔ ظاہر ہے یہ تعلیق بالمحال ہے کہ نہ اونٹ سوئی کے ناکے سے پار ہو سکتا ہے اور نہ یہ جہنمی، یہ کافر جو ہے وہ جنت میں جا سکتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے لیے آگ کا بچھونا ہے، اوپر سے آگ کا اوڑھنا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں یعنی مشرکوں اور کافروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔